راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا بھائی عادل مشتاق۔ آپ سب کو راہ زندگی کی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت سلام قبول ہو۔ سامعین، کامیاب ہونا اور کامیابی حاصل کرنا یہ فطرتی عمل ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرے اس میں کامیاب ہو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ کامیابی نکلی سی لگتی ہے، یا نکلی ہو جاتی ہے، یا کبھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اب وہ سوچیں کیسے؟ کئی دفعہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، بچے کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت اچھے نمبر حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ اگلی کلاس میں ہوتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں آتا۔ میرے اپنے ایک عزیز کا بیٹا ہے، تو وہ 9ویں کلاس میں ہو چکا ہے، لیکن 5ویں کلاس کی کتابیں بھی آپ اس سے نہیں سن سکتے۔ تو بات یہ ہے، کئی دفعہ ہم ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، ہم بہت زیادہ بلند جناب اپنے آپ کو بڑا پیش کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے، لیکن عملی طور پر ہمیں کچھ نہیں آتا۔ اس کے پیچھے بات یہی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی ناجائز طریقہ استعمال کیا ہوتا ہے، اور غلط طریقے سے ہم وہ اچیومنٹ حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو ثابت نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے آج میرے اور آپ کے لیے یہی لیسن ہے کہ ہم اسی بات کو آج کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی کریں پورے دل سے کریں، پوری محنت سے کریں اور پوری دیانتداری کے ساتھ کریں، تاکہ کبھی بھی ہماری کامیابی نکلی نہ لگے۔ تو آئیے اسی بات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور تلاوت کلام مقدس سنتے ہیں اور اس سے اپنے لیے عملی طور پر بہتر سبق لیتے ہیں۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور یقیناً ہر بات میں ہمیں خدا کا نہ صرف شکر کرنا ہے بلکہ اس کے تمام احکامات کو یاد رکھنا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ضرور یاد رکھیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے خوف میں وہ کام کریں، تاکہ وہ کام اچھا بھی ہو، بابرکت بھی ہو، اور خدا بھی اس سے راضی ہو جائے۔ آئیے اس خدا کی تمجید کریں جو ہمیں فہم بخشتا ہے، جو ہمیں عقل بخشتا ہے۔ تو سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم آپ کو بھی سراہتے ہیں، آپ کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ آپ باقاعدہ طور پر ہمارے ساتھ رابطے میں جناب قائم ہیں۔ تو اس کے لیے پتہ آپ سن لیجئے، پروگرام راہ زندگی، پیو باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان، اور فون کال، ایس ایم ایس یا واٹس ایپ کے لیے نمبر ہے 0316777655، اور PCRM فیصل آباد فیس بک آئی ڈی ہے، اور یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ آپ اس آئی ڈی اور یوٹیوب چینل پر موجود پروگرامز کو ضرور سنیں، ان پر کومنٹس کریں اور ان کو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کریں۔ تو ہمیں انتظار رہے گا۔ ابھی جناب آپ کے خطوط میرے پاس موجود ہیں، پیغامات موجود ہیں۔ فیس بک پر ہمیں مدنی محمود نے کہا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، تھینک یو سو مچ۔ مہر عبدالستار سلفی صاحب نے کہا آپ نے پروگرام کو لائک کیا، بہت شکریہ جناب۔ امجد دائم، آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا، اور اسی طور پر قائم خان، آپ نے پروگرام کو پسند کیا، بہت شکریہ۔ اور اسی طور پر
दीदार हुसैन शाह, आपने प्रोग्राम को पसंद किया, थैंक यू सो मच। अब्दुल गनी, आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया, थैंक यू सो मच आपका। हैदर सैयद, आपने साहिवाल से प्रोग्राम को सुना और आपने प्रोग्राम को सुनकर कहा कि प्रोग्राम की इब्तिदाई गुफ्तगू हमें सोचने पर मजबूर करती है और दिमाग के दरीचे वहां होते हैं तो बहुत से कशफ खुलते हैं। रंगो नस्ल और जुबानो अंदाज से बेनियाज होकर एक दूसरे के काम आना ही इंसानियत की माराज है। तो जनाब बहुत अच्छी बात की आपने, और कहते हैं कि बाज दफा दूसरे की बहुत बड़ी मुश्किल हमारी चुटकी बजाते ही हल हो जाए तो यही इंसानियत है, और हमें ऐसे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की हैदर सैयद। असद मुराद, आपका ताल्लुक है बलोचिस्तान से, आपने भी कहा कि अस्सलामु अलैकुम, और कहते हैं कि मैं अपने खानदान के साथ खैरियत से हूँ, वालेकुम सलाम, और खुदा की शुक्रगुजारी कि आप महफूज हैं, और दुआ है कि खुदावंद ताला आपको भी और आपके पूरे अहले खाना को हर तरह से महफूज और सलामत रखे, आमीन। इसी तौर पर आपने कहा कि हमदिया गीत, कलाम मुकद्दस की तिलावत और तमाम दोस्तों के खतूत हम सबको बहुत पसंद आए, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और इसी तौर पर आपने कहा कि ड्रामा चिरागे राह बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और इसी तौर पर एक और खत में आपने खुशाब मियां वाली का जो खाना है यानी डोडा, उसको आपने पसंद किया। अमजद खान, हकीम सदीक माखा, नियाज अहमद और आयशा खान, डॉक्टर जफर बुट्टा, साजिद खान, अलीना खान और तहसीन फातिमा, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहावलनगर से आपने हमें ज्वाइन किया, आपने प्रोग्राम को सुना और एक तफसीली खत आपने लिखा और आपने कहा कि प्यारे भाई आदिल मुश्ताक की आवाज में प्रोग्राम सुना और कहते हैं कि औलाद की बाबत जो बात की गई वो बहुत अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और कहते हैं कि औलाद की अच्छी परवरिश और तरबियत बहुत अच्छी बात है, और कहते हैं कि पूरी टीम को हमारी जानिब से बहुत बहुत सलाम। तो बहुत शुक्रिया जनाब। अली रजा, आपका ताल्लुक भी बहावलनगर से है, आपने भी प्रोग्राम को सुना और पसंद किया, बहुत शुक्रिया। और मैं जनाब यहाँ पर रेहान मुस्तफा का और दीगर तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर समेटूंगा और आगे बढ़ूंगा और आपको लिए चलूंगा सराइकी ड्रामा सुनवाने। तो आइए मिलकर सुनते हैं। यार ए दस, तू आया किवें? खैर तो है? बस यार यह खैर ही तक है नहीं, तेरी भरजाई को हकीम साहब को घिन के वंजना आई। केड़े हकीम को घिन के वंजना है? यार अपना हकीम निशादर कोल मेरे को कुछ रकम दी लोड़ है। मलिक मेवा, देखो क्या थी गई यार, हकीम निशादर तो चब्बल जिया हकीम है, हर बीमारी दा इलाज निशादर निशादर, पता नहीं यार कहीं पेठिस। क्या करा, शहर वन्यू ता थब्बा नोटां दा चाक वन्ना पुंदे। ये भी तू ठीक आदा पे यार। खैर तो है लाला मेवा, ए सवेल नाल पैसे दी क्या लोड़ पै गई है? बीबी भरजाई तेरी को तकलीफ थी गई है। अल्लाह खैर करे, ए चंगी भली ता हाई, ए रात असा नसीर दी शादी तो रले वापस आया हा से, तुसा खड़ो ते मैं ही तारे रले जुल दिया। बिरा मेवा, ये तो दस कितने पैसे कम थी वैसी? यो 1000 खन दो चा, वाकिफ ता है हकीम, उम्मीद हया करे सी। ए दसो जो नसीम को तकलीफ क्या है? बस तकलीफ है को क्या दसा मैं। कोई जनानी तकलीफ हो सी तू आप बन के पुछ गिने उन्दे कोलों। ए मलिक मेवा, ए घर मेरा बाबा, ए 1000 रुपया भाई को लोड़ होवे ता परेशान न थी मैं, आ वने अपना ही घर समझ के। ए घर लाला शरीफ, ए तेरा एहसान मेरे उते चंगा, मैं भी ना यार। ठहरो लाला, मैं ही तारे रले जुल दिया। ए रियाज दा पियो जी, ए कुकड़ी को टोकरे दे तले ढकाए चा। नहीं कुकड़ी को ढक के आप न ढकीज बावा टोकरे तले हैं, पे के वंजन दा केदा शौक है मेरी जाल को। तब तब खैर तो है, कोई ज्यादा तकलीफ तक है नहीं होता को।
بس ہن تاں سکھ دی امید ہی ختم تھی گئی ہے. حکیم نے شادر علی ملم نال تو زیادہ تکلیف تھی گئی ہے بہن. میرے پورے جسم تے چھالے نکل ہیں. اے منہ پک پہ ہن تک کوئی شے میں کھا پی بھی نہیں سکتی. اے بہن نسیم اے ہنے شہر والے وڈے ہسپتال تو گھن کے جلدے ہیں. پر بھا چلا آپریشن کو وڈے ہسپتال کو. میں نہیں ویندی وڈے ہسپتال. میں نہیں کر ویندی آپریشن. اتھا مرد ڈاکٹر ہوندے. میں انہاں کو اپنا جسم دکھاواں. نہ میں نہیں ویندی. بہن تا کو جلنا تا پوسی کوئی نہ. تو میں دیا یہ حالی اصل میں معمولی چھوٹی لے ڈاکٹر کو چلی کھیسوں. نہ جے کئی مرد ڈاکٹر کو ونجنا پیا تک قیامت آوے سی. وہ سارے جہان دے لوگ علاج زنانیاں کنوں کر ویندے. میں نہیں ویندی. کل میں وگھا ویچ کے پیسے کٹھے کر گنساں. میں نہیں ویندی. تیرا علاج میں ہر حال اچ کروے سا. لالا حالی وگھے ویچن دی لوڑ کوئی نہیں. یہ دیکھا میں پیسے گھن نہیں کھٹے ودے تو ول سوچے سوں. آؤ جلدی جلو دیر نہ کرو. میں نہیں ویندی. اٹھی تو ہی چنگدی پئی ہے. آ شہر جلو. میں نہیں ویندی. ملک میوا صاحب تساں اتنا عرصہ کتھا رہے؟ ڈاکٹر صاحب اساں پیراں فقیراں تے دیہاتی حکیماں دا علاج کرویندے رہے پر کتھوں آرام نہیں آیا سی. ملک صاحب تاری بیوی کو چھاتی دا کینسر ہے. تساں ایڈی لاپرواہی کیتی ہے. تو کو تو بہت پہلے شہر آونا چاہیے آئی. بس صحیح ملا یو جی جات نکلے آئی. سینے شرم آدھی آئی. ساکو اے ڈر ہے جو شہر چ ڈاکٹر مرد ہوندن انہاں کنوں کیویں چیک کروے سو. کیڑی بے شرمی دی گل ہے. صحیح آپت وچ بیٹھے. دیکھو ایک ڈاکٹر جڑے ویلے آپریشن تھیٹر وچ ہوندے او مرد ہوندے نہ عورت. اون ویلے او ایک انسان ہوندے. جی او خدا دی ایک امانت دی حفاظت پیا کریندا ہوندے. ٹھیک ہے. صحیح. تے اون دی میز تے لیٹا ہویا مرد یا عورت نہیں ہوندا. وہ محض ایک مریض ہوندے. ڈاکٹر صاحب میرے کو بیا شرمندہ نہ کرو. تساں ایک خدا دی امانت دی حفاظت کرو. میں ساری حیاتی دعائیں دے سی تو کو. صبر کرو ملک صاحب. ملک صاحب میری ایک گال ذہن وچ رکھو. جیڑی بیماری بھی ہوئے وہ کو معمولی سمجھ کے غفلت نہیں کرنی چاہیے. ٹونے ٹوٹ کے کرن یا نیم حکیمہ کول ونجن دی بجائے کوالیفائڈ ڈاکٹر کول گھن ورنا چاہیے. سمجھو غلطی تھی گئی. تساں کچھ مزید دیر کر رہے نا تو شاید نسیم بی بی دی بیماری لا علاج تھی ونیا. اللہ نہ کرے. صحیح. جی تو سامعین ہم سن رہے تھے سرائکی ڈرامہ اور آج جو بات ہو رہی تھی ڈاکٹر واقعی ہی ایسا ایک انسان ہوتا ہے, ایسا ایک فرد ہوتا ہے جس کے سامنے ہمیں کبھی بھی جھجک یا شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم کوئی بات چھپائیں گے, اس پر پردہ ڈالیں گے تو پھر وہ اچھے طور پر تشخیص نہیں کر پائے گا اور پھر ہماری بیماری کا علاج ممکن نہیں ہو سکے گا. تو آج ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم نے ڈاکٹر کو جو بھی بیماری ہو اس کے تعلق سے جو بھی اس کے سائن ہیں, سمٹمز ہیں, ہم ان کو ضرور بتائیں تاکہ ہمارا علاج معالجہ درست طور پر ہو سکے. تو آئیے ابھی آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے آپ بیتی کا. سامعین آج کی آپ بیتی بہت بابرکت ہے. ویسے تو ہر آپ بیتی ہی ہمارے لیے بہت بابرکت ہوتی ہے, لیکن آج ایک ایسا واقعہ ہم سننے جا رہے ہیں جو سن کر ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوگا کہ خدا واقعی ہی حیرت انگیز طور پر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرا نام امجد پرویز ہے. میرا تعلق گاؤں سے ہے اور میری زندگی میں ایسا واقعہ ہے جس کو میں کبھی نہیں بلا سکتا. اور جب کبھی میں اس کو سوچتا ہوں میرے جسم میں ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بات اس طرح ہے کہ آج سے 15 سال پہلے میری بیٹی بیمار ہو گئی اور ہم نے اسے سول ہاسپٹل فیصل آباد میں داخل کروایا اور میں اور میری مسز اور میری بیٹی اس وارڈ میں تھے. اور اس کا جب آپریشن ہوا جس دن تو اس دن ہم
سارے بیٹھے تھے, دعا کر رہے تھے اس کے لیے. جب بیٹی واپس آئی آپریشن کے بعد تو بیڈ پہ تھے, تو ہم نے دیکھا اور میں باہر گیا اس کے لیے کچھ چیزیں لینے کے لیے, اور جب واپس آیا تو میری جیب میں جو میرا پرس تھا وہ غائب تھا, اور یہ رقم میرے لیے بہت کافی تھی جو مجھ سے گم ہو گئی یا کسی نے نکال لی. میں پریشان تھا. میں نے اپنی مسز کو یہ ساری بات بتائی کہ یہ نقصان ہو گیا ہے. تو ہوا کیا کہ میری مسز اور میری بیٹی بھی رونے لگی اور میں بھی. ہم نے کہا کہ رونے سے بات نہیں ہوگی, لیکن ہم تھوڑی دیر خدا کے حضور دعا کرتے ہیں. ہم آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہے تھے, اور اس وقت ایک ہمارا دوست آیا, میری بیٹی کی بیمار پرسی کے لیے وہ وہاں حاضر ہوا, اور جب ہماری اس حالت کو اس نے دیکھا تو اس نے تھوڑی سی ہماری مدد کی, اور ہمیں کچھ احساس ہوا کہ ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ خدا نے کس طرح ہمارے اس دوست کے وسیلہ سے ہماری مدد کی. اور رات کو جب میں واپس گھر جا رہا تھا تو کافی اندھیرا ہو گیا تھا, اور میں دارالحسان 40 کلومیٹر دور ہے, وہاں میں بیٹھا ہوا تھا رکشے پہ. تو جب گھر جا رہا تھا تو ایک شخص کا فون آیا. اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میرا نام امجد پرویز ہے اور میرا تعلق گاؤں سے ہے. اس نے کہا جہاں بھی ہیں آپ واپس لوٹ کے آئے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس آپ سے میں نے ملنا ہے. تو میں نے کہا اس وقت بہت اندھیرا ہو چکا ہے, کافی دیر ہو چکی ہے, واپس آنا یہاں سے میرے لیے بڑا مشکل ہے, سو میں آج نہیں آپ کو مل سکتا. لیکن جب فون بند ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر اس کا فون آیا. اس نے کہا کہ بھائی امجد آپ سے درخواست ہے کہ آپ جلدی واپس آئیں, میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں, ملنا چاہتا ہوں. اور میں نے اسے انکار کیا کیونکہ وہاں سے واپس آنا میرے لیے نہایت مشکل تھا. اور جب میں گھر کے قریب پہنچا تو اس کا پھر فون آیا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کی امانت میرے پاس ہے, کیونکہ آپ کا پرس جو تھا جب آپ کھڑے تھے میں نے آپ کی جیب سے نکال لیا, تو میں وہ واپس کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ بڑی مہربانی, اس کا شکریہ ادا کیا. اور پھر میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ نے مجھے بتا دیا ہے اور میں کل آپ سے لے لوں گا. اس نے کہا نہیں, آج اور ابھی میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جب سے یہ پرس میرے پاس ہے میں پریشان ہوں, اور جب میں ایسے کچھ پیسے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے دل کو پتہ نہیں کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی, اور پھر میں گھبرا جاتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی امانت ہے میں اسے واپس کروں اور آپ سے معافی بھی مانگوں. اور میں نے کہا کہ ابھی تو میں نہیں آ سکتا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ جب لاری اڈا کے پاس آئیں گے تو وہاں آپ مجھ سے فون پہ بات کیجئے گا, میں آپ کو وہاں مل لوں گا, اور اس لیے میں آپ کو یہ پرس واپس کرنا چاہتا ہوں. پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے کسی بہانے سے بلانا چاہتا ہے یا پتہ نہیں کیا بات ہے. تو میں اسے اپنے گھر والوں کا ایڈریس بھی نہیں دینا چاہتا تھا, کیونکہ مجھے اس سے خوف آتا تھا, کیونکہ وہ ایک جرائم میں مبتلا تھا, وہ جیب کترا تھا. اس نے کہا کبھی میری زندگی میں ایسا واقعہ نہیں ہوا, میں بڑے ایسے ایسے کام کرتے ہوں لیکن مجھے کبھی احساس نہیں ہوا. لیکن پتہ نہیں آپ کون ہیں, شاید آپ کوئی بزرگ ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے شاید آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہیں. میں نے کہا میں کوئی بڑا بزرگ نہیں ہوں, بلکہ میں ایک یسوع مسیح کا چھوٹا سا ادنا سا بندہ ہوں, اور ہم دعا ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم اس طرح کی کسی کی بلائی کے لیے تو استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن کسی کی پریشانی میں اضافہ نہیں کر سکتے. بہرحال میں پھر گھر چلا گیا. پھر اس کا فون آیا, اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو یہ پرس آپ بتائیں کہ میں قسط کو دے دوں. اگر یہ رات بھر میرے پاس رہا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. پھر میں نے مل کے دعا کی تو پھر ہمیں ایک آگاہی ملی کہ اسے ایڈریس بتا دینا چاہیے. پھر میں نے اپنی بیٹی کا جس وارڈ میں داخل تھی اس کا بیڈ نمبر اور اپنی مسز کا نام بتایا. اس وقت رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے, اور میں نے جب اسے بتایا تو وہ وہاں گیا اور اس نے پرس واپس کیا, اور پھر فون پہ میرا شکریہ ادا کیا. اور پھر اگلے دن اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے بھی چاہا کہ اس سے ضرور ملوں, اور جب میں اگلے دن اپنی بیٹی کے لیے وہاں ہاسپٹل میں گیا تو پھر اس کے ساتھ میں نے فون پہ بات کی, اور وہاں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں بیٹھ کر ہم نے چائے پی اور اس کے ساتھ بات کی. اور اس نے کہا کہ میرے ذہن میں کچھ اور ہی تھا آپ کے تعلق سے, لیکن آپ تو یہ عام سے لوگ نظر آتے ہیں لیکن خدا پرست لوگ ہیں,
सो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैंने उसके लिए दुआ की और उसके खानदान के लिए दुआ की और हम सब बैठे और फिर हमने खुदा का शुक्र अदा किया। ये वाकया ऐसा वाकया है जो मैं अपनी जिंदगी में कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि एक जराइम पेशा शख्स जिसका काम ही यही था, उसको खुदा ने पछतावे की रूह दी और उसकी जिंदगी अक्सर बदल चुकी थी और खुदा ने उसके जिंदगी में एक गहरा काम किया। और मैं इस बात के लिए अपने खुदावंद का हमेशा शुक्र अदा करता हूं कि वो हमें कितना प्यार करता है। जी तो सामीन, हम सुन रहे थे आप बीती, और यकीनन इसमें आपने सुनी ये बात कि खुदा ताला किस तरह से मदद करता है। हम कभी कभी भूल जाते हैं और कभी कभी हम सिर्फ अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए जहां पर हमारी सलाहियतें, हमारी अक्ल जवाब दे जाती है, वहां पर खुदा की कुदरत शुरू होती है। सो खुदावंद ताला का बेहद शुक्र कि वो वाकई ही बहुत बहुत अजीम है। और सामीन, आज हम बात कर रहे थे कि हमने कभी भी नाजायज तौर पर कोई काम नहीं करना। तो सामीन, मैं आगाज में सिर्फ तालीमी और दीगर दुनियावी चीजों की कामयाबी की बात कर रहा था, वहां पर अब मैं बात करूंगा कि कभी कभी हम दुनियावी तौर पर क्रेडिट लेना चाहते हैं लोगों की नजरों में। हम लोगों की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी नीयत कुछ और होती है। तो ये भी एक तरह से खुदा ताला के हुजूर नकली कामयाबी होती है। हम अपना क्रेडिट दुनिया से लेना चाहते हैं, हम अपनी कामयाबी की वाह वाह दुनिया से वसूल करना चाहते हैं, और हम खुदा के हुजूर जो अजर है, जो हकीकी कामयाबी है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए हम जब भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले उसको खुदा की खुशनुदी के लिए करें और उस हकीकी कामयाबी के लिए करें, ताकि हमारा खुदा खुश हो और वो काम यकीन मानिए हमारे लिए ज्यादा बाबरकत और खुशी का बायस होगा, इत्मीनान का बायस होगा। आइए इसी बात के साथ हम दुआ करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और रब ताला के हुजूर झुकते हैं। ऐ खुदावंद ताला, हम आपका शुक्र अदा करते हैं तमाम जिंदगी की नेमतों, बरकतों और तमाम रहमतों के लिए। मैं तमाम सामाइन के लिए बरकत की, खैर की दुआ करता हूँ, और इसी तौर पर मैं दुआ करता हूँ कि हमें हमेशा हकीकी कामयाबी की तरफ ध्यान लगाने का फजल अता फरमा, हमें तौफीक अता फरमा कि हम किसी भी तौर पर नाजायज तौर पर कोई तरीका इस्तेमाल ना करें। हम आखिर में अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी सलामती और तरक्की की दुआ करते हैं और ये दुआ मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो सामीन, आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।